قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقبل صلاة من احدث حتى يتوضأ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کا وضو نہیں اس کی نماز قبول نہیں ہوگی تا وقت کہ وہ وضو نہ کر لے اور وضو کے ساتھ نماز نہ پڑھ لے، یعنی بغیر وضو کے اللہ جل جلالہ نماز قبول نہیں فرماتے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی نماز طہارت کے بغیر قبول نہیں ہو سکتی، وضو کے بغیر قبول نہیں ہو سکتی، اور نہ کوئی ایسا صدقہ قبول ہو سکتا ہے جو ناجائز طریقہ سے حاصل کیے ہوئے مال سے کیا جائے۔ اس حدیث میں جو طہور کا لفظ آیا ہے تو طہور سے مراد وضو ہے، اور اس کا مطلب یہی ہے کہ بغیر وضو کے نماز جو ہے وہ اللہ جل جلالہ قبول نہیں کرتے۔ نماز کے لیے وضو کا ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ آج کے اس سبق میں ہم انشاءاللہ وضو کے کچھ آداب، کچھ سنتیں وہ ہم بیان کریں گے، اگلا حصہ پھر کبھی اگلی ویڈیو میں، لیکن اس میں کچھ آداب اور کچھ سنتیں۔ ایک ادب یہ ہے کہ اللہ کا نام لے وضو کے ابتدا میں، شروع میں، جب وضو شروع کرے تو اللہ کا نام لے، اللہ کے نام سے وضو شروع کرے۔ ہمارے اکثر ائمہ مجتہدین کے نزدیک یہی حکم ہے، اور حدیث میں بھی یہی حکم دیا گیا ہے، حتیٰ کہ حدیث میں یہاں تک آیا ہے کہ جو وضو بغیر اللہ کے نام کے شروع کیا جائے یا کوئی بھی اچھا کام، محتم بشان کام، وہ بغیر بسم اللہ کے، اللہ کے نام کے لیے بغیر شروع کیا جائے تو وہ ناقص ہوتا ہے، ناتمام ہوتا ہے، وہ کام مکمل نہیں ہوتا۔ تو بہرحال وضو کے ابتدا میں اللہ کا نام جو ہے وہ لازمی لینا چاہیے، بغیر بسم اللہ کے وہ وضو نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرا ادب اور دوسری سنت یہ ہے کہ جب وضو کرے تو دائیں طرف سے شروع کرے، یعنی دونوں ہاتھ دھونے ہیں تو پہلے دایاں ہاتھ دھوئیں پھر بایاں ہاتھ دھوئیں، دونوں پاؤں دھونے ہیں تو پہلے دایاں پاؤں دھوئے پھر بایاں پاؤں دھوئے۔ ایک ادب یہ ہے، اور اس کا بھی باقاعدہ حدیث میں حکم دیا گیا ہے۔ ایک ادب یہ ہے کہ جب وضو کرے تو پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرے۔ خلال کا مطلب یہ ہے کہ اس میں یہ اس والی انگلی سے یہ درمیان میں مارے، تاکہ وہ جو درمیان والی خلا ہے وہ خشک نہ رہ جائے۔ ایک ادب یہ ہے۔ ایک ادب یہ ہے کہ کانوں کا مسح کرے۔ ایک ادب یہ ہے کہ پورے سر کا مسح کرے، اور ایک ادب یہ ہے کہ اپنی گردن کا مسح کرے۔ گردن کا مسح یہ سنت ہے۔ یہ جو حلقوم ہے گلا، اس کا مسح نہیں، بعض لوگ یہاں تک ہاتھ لے آتے ہیں تو یہ درست نہیں ہے۔ بہرحال ان آداب کا لحاظ کر کے وضو کیا جائے گا تو اس کا بہت بڑا اجر و ثواب ہوگا۔ ایک ادب یہ ہے کہ بے ضرورت پانی نہ بہایا جائے، جتنی ضرورت ہے اتنا ہی پانی استعمال کیا جائے۔ بعد میں رومال یا تولیہ وغیرہ بھی استعمال کر سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تو مسح وجہہ بطرف ثوبہ، اپنے چہرہ مبارک کو کپڑے کے کنارے سے وہ پونچھ لیتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ وضو کے بعد کپڑا استعمال کر سکتے ہیں، تولیہ وغیرہ سے منہ خشک کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جب وضو کر لے تو اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین والی دعا بھی پڑھنا مسنون ہے۔ وضو کے دوران جب ہم وضو کر رہے ہیں تو اس وقت بھی کچھ دعائیں روایات میں آتی ہیں، مثلا ایک دعا یہ آتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور ساتھ جو ابھی دعا بتائی اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یہ دعا بھی ساتھ پڑھ لے۔ بعض روایات میں اور بھی ایک دعا آئی ہے، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں وضو کے دوران، یعنی جب آپ وضو کر رہے ہیں۔
अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली ज़म्बी व वस्से ली दारी व बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली ज़म्बी, अल्लाह मेरे गुनाह बख्श दे। व वस्से ली दारी, और मुझे वसी घर अता फ़रमाइए। व बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी, और मुझे जो रिज़्क़ आपने अता किया है उसमें बरकत भी अता फ़रमाइए। तो ये दुआ भी बीच में पढ़ते रहना चाहिए। तो बहरहाल अगर इन आदाब का और इन दुआओं का हम एहतमाम करेंगे तो ये एक कामिल वज़ू होगा, और इसके साथ हम जो नमाज़ पढ़ेंगे उस पे फिर पूरा अजर, कामिल अजर जो है वो अल्लाह जल्ल जलालुहु देंगे। अल्लाह हम सब को अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए।